एक दो दिन नहीं, 14 साल कैद काटी मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने। 4 दफा घर की कुर्की हुई, अंग्रेज ने बार बार घर को गिराया, बच्चों तक को कैद किया गया। मौलाना अजीजुर रहमान लुधियानवी उनके बेटे, मौलाना खलीलुर रहमान लुधियानवी दूसरे बेटे, बेटाओं तक को सजा दी गई, बच्चियों के कानों तक कैसे बालियां उतार ली गई। तब ये मुल्क आजाद हुआ है। फिर तुम हमसे पूछते हो कि तुमने मुल्क के लिए क्या किया है? अल्लाहु अकबर। अंग्रेजों ने स्टेशन के ऊपर जो पानी पीने वाले मटके होते उन पे बंदा बैठ के पानी पिलाता था, तो गवर्नर जनरल का हुक्म आया कि मटके एक की बजाय 2 कर दो। एक मटके पे लिखो हिंदू पानी, एक मटके पे लिखो मुसलमान पानी। अब स्टेशन पे आवाज लगने लगी जब ट्रेन आती थी, हिंदू पानी पी लो, मुसलमान पानी पी लो, और लोग डरते थे अंग्रेज के खिलाफ बोले कौन। ये जो आज छोटे छोटे लोग आपको मिलते हैं ना, 2 मिनट में लाइव होके किसी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, अरे ये आजादी दिलवाई है तब बोल रहे हो। ये कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, तब आज हर बंदा अपनी बात कर रहा है। अंग्रेज के दौर में कोई नहीं बोलता था। उनको पता था कि इधर बोलेंगे साथ ही में जेल जाना होगा, इधर बोलेंगे साथ ही में फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। हिंदू पानी मुसलमान पानी के मटके लगाए गए, लोग खामोश थे, लोग डरे हुए थे कि अंग्रेज ये क्या कर रहा है। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी फिर उठे। यहाँ बाजार है घास मंडी चौक, वहां बहुत बड़ा इज्तिमा किया, सारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों को बुलाया, फरमाया चाहते हो मुल्क आजाद हो जाए? चाहते हैं आपके मुल्क आजाद हो जाए? सबने कहा चाहते हैं। फरमाया चलो फिर आज मटके तुड़वा दिए जाएं, जब एक पानी पिएंगे तब मुल्क से अंग्रेज को निकाला जाएगा। और फिर यहां से लेकर पेशावर तक सारे स्टेशनों के मटके तुड़वाए गए। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने उसमें भी सजा काटी, तब इस मुल्क की आजादी करीब आई। फिर हमसे पूछते हैं कि तुमने मुल्क की आजादी के लिए क्या किया है। अगर ईमानदारी से कभी इतिहास उठा लोगे ना, ईमानदारी से, तो इस मुल्क की आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानियां हमने दी हैं, कोई भी उस सफ के बराबर नहीं पहुंच सकता। किसी ने 10 साल कुर्बानी दी, किसी ने 20 साल कुर्बानी दी, कोई 50 साल लड़ा होगा। मुसलमानों ने अंग्रेज के खिलाफ 362 साल तक लगातार लड़ाई लड़ी, सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क से अंग्रेज का कब्जा इसलिए निकल जाना चाहिए क्योंकि इस मुल्क के लोग आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहना चाहते हैं। रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का सबसे बड़ा चेहरा है। मौलाना लिखते हैं कि जब मुझे पहली दफा अंग्रेज ने पकड़ा सिविल नाफरमानी के एजिटेशन में, तो 1 साल की सजा दी गई। जिस दिन सजा खत्म हो रही थी तो डिप्टी कमिश्नर जो लुधियाने का था उसने जज को कहा, सीजीएम को, कि जेल के अंदर जाके अदालत लगा के मौलाना पर एक और मुकदमा हमने दायर कर दिया, उसकी सजा भी आज ही सुना दो। तो लुधियाना जेल में अदालत लगाई गई। ये बिल्कुल सामने थी जेल, यहां सिविल अस्पताल के सामने। आप जब इस सड़क पे जाएंगे जो टी पॉइंट के अंदर जहां नामधारियों का स्मारक बना हुआ है, जब कमरा अदालत लग गया जेल में, जज साहब का नाम था विद्यासागर, दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट लुधियाना में, सन 1923। जज साहब ने सरकारी गवाहों की गवाही सुनने के बाद फैसला दिया कि मौलाना आपको अंग्रेज के खिलाफ तकरीर करने के लिए, आपको अंग्रेज के खिलाफ बोलने की वजह से 1 साल की सजा और दी जा रही, क्योंकि जो आपने अमृतसर में तकरीर की उसकी रिपोर्टें आ गई, उसके मुताबिक आपको 1 साल सजा और दी जाती है। तो मौलाना का कोई बात नहीं, मुझे कबूल है। जब उसने फैसला लिख दिया, जज साहब जब कुर्सी से उठे तो मौलाना के करीब आए और कहा कि मौलाना साहब मुझे पता है कि सजा नहीं बनती, लेकिन जो लुधियाने के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं अंग्रेज, उनका हुक्म है कि आपको सजा देनी है। इसलिए मैं जानता हूं कि यह सजा ज्यादा है, जुर्माना ज्यादा है, मुशक्कत की सजा है, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑर्डर है।
تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے ایک بہت بڑی قیمتی بات جج صاحب کو کہی تھی. فرمایا جج صاحب آج مجھے جنگ آزادی کے پہلے پڑاؤ میں، نوجوان تھے اس وقت، 18 سال عمر تھی صرف، نوجوان تھے، دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے تھے ابھی. کہنے لگے مولانا صاحب مجھے زندگی کے پہلے پڑاؤ میں آزادی اور غلامی کا فلسفہ سمجھ آ گیا. آپ دیکھیں خدا کی قدرت، آپ جج کی کرسی پر بیٹھ کر انگریز کے غلام ہیں اور میں کٹہرے میں کھڑا ہو کر بھی ایک آزاد ہندوستانی ہوں. یہ آزادی اور غلامی، یہ آزادی اور غلامی کا فلسفہ ہے. ایک دو دن نہیں، 14 سال قید کاٹی مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے. 4 دفعہ گھر کی کرکی ہوئی، انگریز نے بار پر گھر کو گرایا، بچوں تک کو قید کیا گیا. مولانا عزیز الرحمان لدھیانوی ان کے بیٹے، مولانا خلیل الرحمان لدھیانوی دوسرے بیٹے، بیٹاؤں تک کو سزا دی گئی، بچیوں کے کانوں تک کیسے بالیاں اتار لی گئی. تب یہ ملک آزاد ہوا ہے. پھر تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں ہم سے کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، کئی لوگ بار بار کہتے ہیں کہ کربلا کا میدان قتل گاہ ہے. کربلا کا میدان قتل گاہ نہیں ہے، کربلا ہماری یونیورسٹی ہے. کربلا سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ دشمن جتنا مرضی طاقتور ہو جائے اس کے آگے گردن جھکائی نہیں جا سکتی ہے. کربلا ہماری قتل گاہ نہیں ہے، ہماری یونیورسٹی ہے، ہماری شجاعت گاہ ہے. کچھ لوگ رو کے اس کے اصل مقصد کو چھپانا چاہتے ہیں. ڈر گئے ہیں نا، کئی ڈرووں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ لیں، کئیوں نے اس طرح واقعات بیان کرنے شروع کیے کہ ہم روتی رہے، اس شجاعت کو بھول ہی گئے جو حضرت امام حسین نے دکھائی. آمنہ کے لال نے ضعف کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود گھوڑے پہ سوار ہو کے جو شجاعت دکھائی اس کی بات ہی نہیں کر رہے. بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا جو مقصد ہے اس کی بات ہی نہیں کر رہے. جھوٹی باتیں کئیوں نے بنا لی، کئیوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ لی. ایک انہوں نے، ہمارے ہونے والوں نے بھی ایک گھڑی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے ایک سفر سے واپس جہاد سے، اور فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے آ رہے ہیں، جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. مطلب یہ جو اللہ کے راستے میں قربانی دینے گئے تھے یہ چھوٹی بات ہے، اور یہ جو نماز روزہ سکھائیں گے یہ بڑی بات ہے. لکھ کے لے جاؤ، تختی پہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم یہ حدیث نہیں ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے. اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ قیامت کے دن مجرم ہوں گے رسول اللہ کے. کسی بخاری میں نہیں، نسائی میں نہیں، ابو داؤد میں نہیں، اپنے پاس سے گھڑ لی. کیوں؟ کیونکہ بزدل ہے نا، اس لیے رستہ نکالا کہ بھئی اپنی جان کیسے بچ جائے. سنو افضل جہاد کس کو کہتے ہیں، میڈیا والے بھی سنو. امام صاحب خطبہ دیں گے نا جمعے کا، تو خطبے میں ہر جمعے کو کہتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ نے کہا، فرمایا افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا افضل جہاد وہ ہے جب بندہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے. افضل جہاد کون سا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ والا افضل رکھیں گے پھر تو شاید قربانی دینی پڑ جائے، پھر تو شاید کہیں اندر نہ جانا پڑ جائے. تو یہ والا افضل کاٹ کے وہ والا افضل لے آئے گی. جی یہ چھوٹی بات ہے. اگر اپنی آپ عقل لڑا لیں، اعمال کب تک زندہ ہیں؟ جب تک یہ نبض چل رہی ہے. اعمال کب تک زندہ ہیں؟ جب تک نبض چل رہی ہے. اور وہ کہتے جی نفس کے خلاف لڑنا بڑا جہاد ہے، اور اگر یہ نفس ہی بند ہو جائے پھر تو معاملہ ختم ہے تمہارا، پھر تو کوئی معاملہ نہیں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسی بیوقوفوں والی بات ہے کہ نفس کے خلاف. ارے نفس ہے ہی نہیں، جہاں جا رہے ہو اللہ کے راستے میں نفس ختم ہے، وہاں کٹ گیا تو ختم ہو گیا. تو وہ بڑی بات ہوئی، نفس کے ختم ہو جانا، نفس کا قربان ہو جانا بڑی بات ہے. کہ نفس چلتا بھی رہے اور پھر گناہوں سے بچ جائے وہ بڑی بات ہے. کچھ اپنی عقل بھی لڑائے کہ اعمال تب تک ہیں جب تک بندہ زندہ ہے.
اور اسلام نے کہا کہ افضل ترین جہاد سچ بولنا ہے. فرمایا ایسے دور میں سچ بولنا جب لوگ سچ بولنے کو گناہ سمجھتے ہوں, جب لوگ سچ بولنے سے ڈرتے ہوں, جب لوگ سچ بولنے سے گھبراتے ہوں, جب لوگ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والا ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اسلام کو توڑ مروڑنے والے جتنے غدار پیدا ہوں گے قیامت تک, ایک بات یاد رکھیں, اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے اس دین کو, اللہ نے فرمایا میں قائم رکھنا ہے. اللہ نے کہا میں نے قائم رکھنا ہے. اب کئی آئیں گے, کئی بیچ میں سے نکل جائیں گے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم رہے گا. اس لیے ہمیشہ آزادی اور غلامی کے فلسفے کو یاد رکھیں. مولانا ابی رحمٰن لدھیانوی نے کہا نا کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے بھی غلام ہیں, میں کٹہرے میں کھڑا ہو کے بھی آزاد ہوں. تو یہ فلسفہ دیا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ذمہ داری بنتی کہ آزاد ہندوستان میں ہم اپنے ملک کی خدمت کریں, آزاد ہندوستان میں آپ اپنے ملک کے لیے قربانی دیں. ہمارا ملک ہمیں جب کسی کام کے لیے بلائے, کسی بات کے لیے اس کو ضرورت ہو تو ہم آگے بڑھ کے اس کے ساتھ کھڑے ہوں, اپنے ملک کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ پیش آئیں, اپنے ملک کا فائدہ کریں, اپنے ملک کے نقصان کو روکیں. یہ باتیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں, اور وہ کب پوری ہوں گی؟ جب ہم سچے پکے دین والے بن جائیں گے. یہ جتنے مسلمانوں نے دیش کے لیے قربانیاں دیں ان میں سے کوئی ایک بھی بے نمازی نہیں تھا, کوئی ایک بھی بد دیانت نہیں تھا. ان کی ایمانداریوں کی وجہ سے آج لوگ ان کو یاد کرتے ہیں, آج لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ ہاں فلاں فلاں تھے جنہوں نے قربانیاں دی. اور اگر ہم بھی انشاءاللہ ایمانداری سے وقت گزاریں گے, آنے والا دور آپ کو بھی یاد کرے گا. تو دعا کیجئے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سارے بات نوٹ کر لیجئے. کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دیگیں بانٹ دیں اللہ راضی ہو جائے, کچھ چاہتے ہیں کہ بکرے ذبح کر کے دے دیں تو اللہ راضی ہو جائے. جب تک لوگوں کے دلوں کو نہیں جوڑیں گے اللہ راضی نہیں ہوگا. جب تک مظلوم کی چپکے سے مدد نہیں کریں گے اللہ راضی نہیں ہوگا. صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کے قریب کے جو لوگ ہیں اگر وہ پریشان حال ہیں تو ان کی مدد کیجیے. اگر آپ مدد کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہندو ہے, سکھ ہے, دلت ہے, مسلمان ہے, میرا برادری کا نہیں, تو پھر ضائع ہے. سونے رسول نے کہا انسانوں کی مدد کرنی. اپنے قریب کے لوگوں کی مدد کیجئے, جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, جن کے پاس رزق نہیں ہے, جو مجبوریوں میں پھنسے, جو بیمار ہیں, جو پریشان حال ہیں, آپ ان کی مدد کریں. آپ یقین کریں آپ ان کی مدد کریں گے, اللہ کی مدد آپ کے لیے آ جائے گی. جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.